الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاع صدورنا وقرة عيوننا مطلوبنا وسحوبنا موجودنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث یا شم دستگیر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماہ رمضان تیری عصمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے پہلا شرا رحمتیں پھر مغفرت پھر تیسرا پہلا شرا رحمتیں پھر مغفرت پھر تیسرا باغ جنت کی بشارت باغ جنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ
کیا باتیں ہیں، باغ جنت کی بشارت واہ واہ کیا باتیں ہیں، روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں، روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں، اپنے صاحب کی شفاعت، اپنے صاحب کی شفاعت، واہ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے، بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے، بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے، تیرے دامن کی ہے زینت، تیرے دامن کی ہے زینت، واہ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، دامن سرور کو بھر دے گوہر مقصود سے، دامن سرور کو بھر دے گوہر مقصود سے، ہو سکے کیا تیری مدحت، ہو سکے کیا تیری مدحت، واہ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک برگاہ اقدس میں ہدیۃ و سلام و ہدیہ العقیدت مدحِ سرحد پیش کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کا بے حد کروڑہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے آقائے نامدار فخر موجودات سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ حضرت جی بکار یہ مہینہ شعبان المعظم شریف کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے، اور شعبان المعظم شریف کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں اس ماہ رمضان کے فضائل و قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے توجہ فرمائیے گا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا پاک مہینہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کریم صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے بھی یہ سچ فرمایا۔ رمضان المبارک صرف اسی لیے معظم و معقر نہیں ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ اس کی تعظیم و توقیر کی اور بھی بہت ساری وجوہات پیش نظر ہیں، جس طرح کہ 3 رمضان المبارک کو مخدومہ کونین سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال مبارک ہے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہوا، دوسری وجہ 10 رمضان مبارک کو فتح مکہ بھی ہے،
اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ حسنین کریمین کی نانی جان سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال ہے۔ اگر اس سے آگے چلیے تو 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہے اور سیدہ عتیقہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ اور 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور 19 رمضان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ 20 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ 21 رمضان کو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت مبارک بھی ہے، اور دن 26واں اور رات 27ویں میں قرآن کریم کا نزول مبارک بھی ہے۔ یعنی صرف اس میں روزے فرض نہیں بلکہ اس کی عظمت بہت ساری وجوہات پر مشتمل ہے۔ اور رمضان المبارک سے پہلے جو شعبان المعظم شریف کا آخری جمعۃ المبارک تھا، تو اس جمعۃ المبارک میں علماء کرام فقہاء کرام رمضان المبارک کے استقبال میں وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک میں اور رمضان المبارک سے پہلے بیان فرمایا۔ تو کوشش کروں گا کہ اللہ کریم مجھے بھی یہی خطبہ حق اور سچ کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت جی وقار جب شعبان المعظم کا آخری دن آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فضائل رمضان مبارک پر مشتمل ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی لیے علماء خطباء عزاب رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی استقبال رمضان کا خطبہ دیتے ہوئے فضائل رمضان مبارک میں بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان یا ایھا الناس قد اولکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف کی میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تحقیق تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تشریف لانے والا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو مبارک بھی کہا اور عظیم بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان سے مشتق ہے، رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، یعنی ابھی جو بارش ہو چکی ہے اسی کو موسم خریف کی بارش کہا جاتا ہے۔ رمضان سے مراد رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے، یعنی صاف ستھری ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور ربیع کی فصلیں خوب بڑھتی ہیں۔ یہ جو بارش ہو چکی ہے اسی کو رمضان شریف یعنی خریف کی بارش کا کہا جاتا ہے۔ اور اب بارش ہو چکی ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام نے اس زمین کو پاک اور صاف فرما دیا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا دل کی گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، جس طرح اس بارش نے ساری زمین کو پاک اور صاف کر دیا،
اور فصلیں خوب صاف ستھری ہو گئیں، اسی طریقے سے یہ جو رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہماری زندگی میں پھر آنے کو تیار ہے، تشریف لا رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، تو یہ مہینہ بھی دل کی گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رمز سے بنا جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس زمانے میں مسلمان بھوک اور پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ تفسیر نعیمی میں یہ بات موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی ہیں حضرت مجاہد، فرمایا قال مجاہد، قال مجاہد، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رمضان اسم اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس لیے یہ نہ کہا کرو لوگوں، ایسے نہ کہا کرو جاء رمضان وذهب رمضان، ولكن قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان الحدیث، فرمایا کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ کہا کرو کہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لایا، رمضان المبارک کا مہینہ گیا، اس لیے کہ اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے۔ اور رمضان اسم اللہ، یعنی رمضان اللہ کا اسم ہے، اللہ کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے، رمضان اللہ کا نام ہے۔ اگر تم کہو کہ رمضان آیا تو مطلب ہوگا کہ اللہ آیا، اور یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کو شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں شب و روز اللہ جل جلالہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مفسر کرام نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینوں کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جس طرح ان 12 میں سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے، پیارے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بھی بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک اللہ جل جلالہ کے زیادہ محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سوائے رمضان المبارک کے مہینے کا نام لے کر ذکر نہ فرمایا، بلکہ جب رمضان المبارک کی باری آئی تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کا پہلا سبب نزول قرآن بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلی وجہ اس کی بیان فرمائی کہ اس رمضان مبارک کے پاک مہینے میں اللہ کا کلام نازل کیا گیا، قرآن کریم نازل ہوا۔ اور ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم پر عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تشریف لانے والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ جس کی ایک رات ایک ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ لیلہ تن خیر من الف شہر، فرمایا کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہے، کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے تو افضل تے اعلیٰ رات ہے، اس واسطے کہ اس کے اندر جڑی عبادت کیتی جاتی ہے وہ بھی 1000 مہینے تو افضل تے اعلیٰ رات ہے، یعنی جس دی ایک رات 1000 مہینے اندر اگر بندہ عبادت کرے اور نیک اعمال کرے، رمضان المبارک دی اس رات تو علاوہ 1000 مہینے بندہ عبادت کرے، اس رات بندہ ایک رات عبادت کرے، جا کے گزارے اور قرآن کریم دی تلاوت فرمائے، یعنی اللہ دی عبادت کرے، فرمائے کہ ایک رات انہاں پچھلے 1000 مہینیاں تے بھاری گئے، یعنی ایک رات جس دی اتنی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ اسی واسطے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ اگر تسی یہ کہو گے جس وقت اسا یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رات دی اندر پیدا ہوئے تو کیڑی رات افضل ہے، لیلۃ القدر دی رات افضل ہے یا لیلۃ المیلاد دی رات افضل تے اعلیٰ ہے؟ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ اے رات 1000 مہینے تو افضل تے اعلیٰ رات ہے کہ اس دے اندر تے قرآن نازل ہویا، اس واسطے اے رات 1000 مہینے تو افضل تے اعلیٰ رات ہے، یا لیلۃ المیلاد والی جس دن قرآن والا خود دنیا تے تشریف لایا، کیا او رات افضل تے اعلیٰ ہے؟ آپ دی ولادت دی رات، اس دا جواب اے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دی رات لیلۃ القدر تو بہت ساری افضل تے اعلیٰ رات ہے۔ فرمایا کہ اس دیاں 3 وجہ نے، 3 وجہ تو یہ افضل تے اعلیٰ رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر دے اندر قرآن آیا اور لیلۃ المیلاد دے اندر صاحب قرآن والا خود تشریف لے کے آیا۔ اگر حضور نہ آندے تے کلام کیسے آتا؟ حضور آئے تے اللہ دا کلام آیا۔ فرمایا کہ دوسری وجہ لیلۃ القدر 1000 مہینے تو افضل تے اعلیٰ رات۔ فرمایا کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر تو بھی افضل تے اعلیٰ رات، کہ جڑے لوگ لیلۃ القدر نو جشن نو جائز کہندے نے، لیلۃ المیلاد دے جشن نو کیوں پھر ناجائز کہندے نے؟ اے امام قسطلانی نے اس دے اندر بحث لکھی، بحث دے اندر فرمایا کہ یہ فلسفہ میری سمجھ دے اندر اج تک نہیں آ سکیا کہ جشن قرآن تے جائز ہوئے اور جشن صاحب قرآن ناجائز ہوئے، کیویں ہو سکتا ہے؟ آخر کیوں؟ وجہ کی ہے؟ صرف صاحب قرآن دے نال محبت نہ ہون دی بجائے، یاد رکھو کہ اگر صاحب قرآن دے نال محبت نہ کرو گے تے قرآن محبت قرآن دا بھی تانوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ قرآن تے کئی غیر مسلمان سکھاں اور انگریزاں نوں بھی یاد ہے، مگر بے ایمان دے بے ایمان ہی رہ گئے۔ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت گرامی، اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رمضان المبارک دے تو پہلے ایک خطبہ، طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماندہ ہویا، اس تو اگے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلتہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ار فریدۃ فیما سواہ ومن ار فریدۃ کان کمن ار 70 فریدۃ فیما مہینہ جس دے اندر روزیاں نو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، رات دے قیام تراویح نو نفل فرمایا ہے۔ اے جڑا بندہ اس مہینے دے اندر کسی نے کی نال اللہ دا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے کہ جویں غیر رمضان دے اندر ایک فرض ادا کیتا، اور جڑا بندہ ایک شخص اس مہینے دے اندر ایک فرض ادا کرے گا، ایویں ہے کہ جویں غیر رمضان دے اندر 70 فرض ادا کیتے۔ یعنی جناب والا ماہ رمضان المبارک تو علاوہ اگر وہ جناب والا فرض ادا کرے، اس مہینے دے اندر نفل پڑھے، رمضان المبارک دے اندر نفل پڑھے، تے پھر بھی جناب والا نفلاں دا ثواب زیادہ، کیونکہ یہ مہینہ ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ میرے رب ذوالجلال والاکرام نے اس دے اندر خاص اپنے بندیاں دے اوتے عنایتاں فرمائیاں نے، اور ایک روایت دے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل عمل بنی آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ابن آدم دا ہر عمل 10 گنا تو 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے۔ اس مہینے دے اندر ابن آدم دا ہر عمل 10 گنا تو زیادہ بڑھا دیتا جاندا ہے۔ حضرات دی وقار اے ثواب عام مہینیاں دے اندر ہے کہ ایک نیکی دا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال 10 گنا تو 700 گنا تک بڑھا دیتا، تے ماہ رمضان دے اندر ایک نفل فرض دے برابر اور ایک نفل دے بدلے 700 فرض دا ثواب بڑھ جاندا ہے۔ اے فرض 70 فرضاں جیسا، اور پھر 70 نو پھر 700 گنا بڑھا دیندا ہے۔ حضرات دی وقار مہینہ
جڑا آن والا ہے اے بندیاں دے واسطے رحمت لے کے آندا ہے، اے مغفرت لے کے آندا ہے، بخشش لے کے آندا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ دی حدیث مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ منبر شریف دی پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جدو تیسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جدو جناب والا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خطبہ دے کے تھلے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ادھے تو پہلے تسائیں الفاظ کدی نہیں بیان فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں سنو، جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا حضرت بابا جبریل امین آ گئے، انہوں نے آ کے دعا کی ہے، میں کیا آمین۔ جدو دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا پھر بھی آ گئے نے، انہوں نے دعا کی، میں فرمایا آمین۔ جدو میں تیسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا پھر جبریل امین آ گئے، انہوں نے آ کے دعا کی، میں فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، او کیڑی دعا ہے جدے اوتے تسی آمین آمین کہندے جاندے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا تے جبریل امین آ گئے، کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، او بندہ تباہ تے برباد ہو جائے جدے سامنے آپ دا ذکر خیر کیتا جائے، آپ دا نام نامی سن کے آپ دی ذات درود پاک نہ پڑھے ہوئے بندہ تباہ تے برباد ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جدو دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا فرمایا کہ اس وقت پھر حضرت بابا جبریل امین نے دعا کی، میں آمین فرمایا۔ اس وقت دعا انہوں نے کی کہ جدے ماں باپ زندہ نے وہ اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے جنت نہیں کماندا، وہ بھی بندہ دنیا تو تباہ تے برباد ہو کے جائے، میں فرمایا آمین۔ جدو تیسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا فرمایا میں پھر فرمایا آمین، اس واسطے کہ جناب والا جدی زندگی دی اندر ماہ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آیا، اس نے ماہ رمضان المبارک دا احترام نہیں کیتا، اس نے ماہ رمضان المبارک دے اندر نیکی نہیں کمائی، اس نے ماہ رمضان المبارک دا روزے نہیں رکھ کے جنت نہیں کمائی، وہ بھی بندہ تباہ تے برباد ہو جائے۔ حالانکہ جناب والا دعا کرنے والے جبریل امین نے آمین کہنے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، او میرے غلام میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، او جدی دعا دی اوتے میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرما چھڈیا، یقیناً اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا قبول ہوے گی، رد نہیں ہوندی بلکہ اللہ اودیاں دعاواں نو قبول فرما لیندا ہے۔ حضرات دی وقار بابرکت مہینہ جڑا پہ جس دا پہلا اشرا رحمت، دوسرا اشرا جناب والا او مغفرت، تیسرا اشرا جہنم تو آزادی دا ہے۔ حضرات دی وقار اے جناب والا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہاں دے اندر حضور اپنے غلاماں دی مغفرت دا اعلان فرمایا کہ جڑا بندہ ماہ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر ایک جناب والا نے کی کر گیا، اللہ جل جلالہ اس نو جناب والا 70,000 گناہ تو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات دی وقار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارگاہ دے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت وفتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت وفتحت ابواب الرحمہ۔ مشکاہ شریف دی حدیث مبارکہ ہے جدو رمضان مبارک دا مہینہ شروع ہو جاندا ہے اللہ آسماناں دے دروازیاں نو کھول دیندا ہے، اللہ آسمان دے دروازے نو کھول دیندا ہے۔ ایک روایت دے اندر کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، شیطان نو قید کر لیا جاندا ہے۔ ایک روایت دے مطابق آسماناں تو علاوہ رحمت دے دروازے بھی کھول دیتے جاندے نے۔ ایسا بابرکت مہینہ حضرت سہل ابن سعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے روایت فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ جنت دے 8 دروازے نے،
میرے تے آپ دے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب دی خبر دیتے، فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے، فرمایا کہ اس جنت دے 8 دروازے نے جنہاں دے وچوں صرف ایک دروازہ جس دا نام باب ریان ہے، فرمایا کہ دے اندر صرف وہی داخل ہوے گا جڑا روزے دار روزہ رکھن والا ہوے گا۔ غیب دیاں خبراں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے دے اندر ارشاد فرمائیاں، نمازی جناب والا داخل ہوے گا، باقی دروازیاں دے وچوں زکات دین والا دوسرے دروازیاں دے وچوں داخل ہوے گا، حج کرن والا جس نے اللہ دی رضا دے واسطے حج کیتا ہوے گا، آئی تے جناب والا حج دے عمرے دے واسطے جاندے نے تے سیلفیاں پہلے لیندے نے، ریاکاری دے اندر سب تو پہل نے، اللہ ایسی عبادت نو قابل قبول نہیں فرماندا جس دے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری ہوے۔ میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جس عبادت دے اندر ریاکاری شامل ہو جائے وہ عبادت اللہ قبول نہیں کردا۔ او میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو، اے جناب والا اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑی عبادت کرو خالصتاً اللہ دی رضا دے واسطے عبادت کیتی جائے، جناب والا اج نمازی بھی نما باقی دروازیاں دے وچوں داخل ہوے گا، اے حاجی بھی باقی دروازیاں دے وچوں داخل ہوے گا، اے درود پڑھن والا بھی باقی دروازیاں دے وچوں داخل ہوے گا، باقی سارے دے سارے دوسرے دروازیاں دے وچوں داخل ہون گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا باب الریان دروازہ ہے ایدے وچوں صرف وہی داخل ہوے گا جڑا رمضان المبارک دے باقاعدگی دے نال روزے رکھن والا ہوے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دیتی، فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے، یہ بھی غیب دی خبر، فرمایا کہ باقی سارے جڑے نے وہ علیحدہ علیحدہ دروازے دے وچوں آن گے، لیکن ایک ایسا دروازہ ہے جدا نام باب الریان ہے، فرمایا کہ وہ دے وچوں صرف روزہ دار ہی گزرے گا تے جنت دے اندر جائے گا۔ حضرت جی وقار بہت سارے ملوانت بہت سارے ملا یہ حدیث تے پڑھ دے لے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دا علم غیب نہیں من دے۔ حالانکہ جنت دے دروازے تے کسی مولوی نے کسی نے نہیں ویکھے، جناب اللہ جنت دے دروازے کسی ملا نے بھی نہیں ویکھے، جنت دے دروازے کسی نے بھی نہیں ویکھے، جدوں ویکھے نہیں تے پھر غیب کیے، فرمایا کہ پتہ چلدا ہے ایک پتہ کیسے چلے دا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، پتہ ہے چلے آئے معلوم ہوندا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے خبر دیتی، نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا غیب دیاں خبراں دیندا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا، ما غاب عنا حواس خمسہ جس دا ادراک نہ کر سکیے، ہن حواس خمسہ نے تے جنت دے دروازیاں دا ادراک نہیں کیتا، اے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آنو اس دا علم ہے، میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خبر دیتی ہے۔ الحمدللہ میں بھی مندا وا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ جناب والا غیب دیاں خبراں دین والے نے، اے میرا مسلک تے میرا جناب والا جماعت اے ساری دی ساری مندی ہے کہ جناب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو فرما دیتا ہے وہ حق تے سچ فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد پاک فرمایا اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعتهن امت قبل، میری امت نو رمضان شریف دے بارے دے اندر 5 ایسیاں چیزاں عطا فرمائیاں گئیاں نے جڑیاں پہلیاں امتاں نو کسی نو نہیں دتیاں گئیاں۔ اس امت دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جڑا بندہ جناب والا ماہ رمضان المبارک دے مہینے دا احترام کرے گا، جڑا ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح دا انعام عطا فرمائے گا۔ سب تو پہلے چیز فرمایا خلوف فم الصام اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشکاۃ شریف دی حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا کہ روزہ دار دے منہ دی بدبو اللہ جل جلالہ دے نزدیک مشک تو زیادہ بھی پسندیدہ ہے، مشک تو بھی زیادہ اچھی اور خوشبودار ہے۔ ایک کتنی محبت کا اظہار ہے،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام تے پاکیزگی نو تے صفائی نو بڑا پسند کردا ہے، لیکن جناب والا اے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں جناب والا سارا دن بندہ بھوک دے پیاس دے نال گزار دیندا ہے، جدوں جناب والا زور تو بعد دا وقت ہوندا ہے بندے دے زبان دے وچوں اندر دی خود بدبو آندی ہے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام فرماندا ہے کہ او جڑی تیرے اندروں بدبو آ رہی ہے او میری بارگاہ دے اندر مشک تو بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث نو پیش نظر رکھ دیا ہوا ارشاد فرمایا روزہ دار نو مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ ایڈی اے بو زائل ہو جاندی ہے، اللہ جل جلالہ نو مشک تو زیادہ پسند ہے، لیکن میرے تے آپ دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جناب والے لکھیا فرماندے نے نعمان ابن ثابت آپ دا نام ہے، آپ فرماندے نے مسواک ضرور کرو لے جس دے منہ دی بدبو اللہ کریم نو اتنی پسند ہے اس دی خوشبو اللہ کریم نو کتنی پسند ہے، خوشبو اللہ جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر کتنی پسند ہوے گی، لہذا مسواک کر کے بدبو نو جناب والا زائل کر دے وہ دور کر دے وہ۔ حضرات دی وقار دوجی فرمایا دوجا انعام اس دے واسطے وتستغفر لهم الحتيان حتى يقتروا، بیکی شریف دے اندر یہ حدیث مبارکہ دی کتاب اس دے اندر فرمایا کہ جناب والا روزہ دار دے واسطے جنت جناب والا دریا دیاں مچھلیاں بھی او دے واسطے استغفار کردیاں نے دعاواں کردیاں نے۔ دوجا انعام فرمایا جڑا روزہ دار ہے روزے دار دے واسطے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او دے واسطے دریا دیاں سمندر دیاں مچھلیاں بھی اس بندے دے واسطے اس اشرف المخلوقات دے واسطے دعاواں کردیاں۔ کیسی قسمت ہے کہ اللہ دی مخلوق بھی اس بندے واسطے روزہ رکھیا اپنی ذات واسطے، کھانا پینا چھڈیا اپنی ذات واسطے، سارے معاملات نے اپنی ذات واسطے کہ جنت دے طلبگار بن جائے جنت مل جائے، لیکن جنت طلبگار ہے اس روزے دار دی، جنت طلبگار ہے اس روزہ دار دی۔ حضرات دی وقار اے دریاواں دیاں مچھلیاں بھی جناب والا اس بندے دے واسطے استغفار کردیاں نے دعاواں کردیاں نے۔ علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ تو اس بات پیش فرمایا کہ روزہ دار دا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ سحر تو لے کے افطار تک عبادت دے اندر ہے، اس واسطے کہ او دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں بھی دعاواں فرماندیاں نے۔ تیسری خصوصیت تیسرا انعام فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ او دے واسطے ہر روز جنت نو سجا دیندا ہے، او جنت دے اندر جڑا محل ہے اس محل نو روزانہ سجا دیتا جاندا ہے۔ پھر وہ فرماندا ہے کہ قریب ہے میرے بندے نیک بندے مشقتاں اپنی اتے جناب والا پھینک کے تیری طرف آن گے، یعنی جنت دے اندر داخل ہون گے، گویا کہ جنت دلہن دی طرح آراستہ ہو کے روزہ دار دا انتظار کر دیے۔ لوگوں نمازی جنت دا انتظار کردا ہے، قاضی جنت دا انتظار کر دیے، حاجی جنت دا انتظار ہے، زکات دین والا جنت دا انتظار کردا ہے، درود پڑھن والا جنت دا طلبگار ہے، لیکن جنت روزہ دار دی جناب والا منتظر ہے کہ جنت ہی نہیں بلکہ حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا روزہ دار دی جزا اللہ فرماندا ہے میں خود، روزہ دار دی جزا اللہ فرماندا ہے میں خود، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ دار میرے واسطے اور خود میں او دی جزا وا۔ حضرات دی وقار اے تے ذرا سمجھو ذرا سوچو کہ جناب والا ساری کائنات تے پیچھے رہ گئی، ساری کائنات دیاں چیزاں تے پیچھے رہ گئیاں، جدا خالق دے نال پیار ہو جائے خالق اس نو اپنا محبوب بندہ قرار دے وے، پھر رب جنتا کے اس نو ساری کائنات دے حوالے فرما دیندا۔ جس دا رب ہو گیا نا، رب جس دے نال راضی ہو گیا تے پھر او دیاں بندے دیاں خزانے دے اندر کمی نہ اس جہان دے اندر نہ اس جہان دے اندر، نہ قبر دے اندر نہ محشر دے اندر۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی 4 سال دی عمر، آپ دے دادا امجد اللہ حضرت بھی جناب والا اللہ دے ولی آپ دے والد محترم تے آپ دے دادا جان آپ دے دادا اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی 4 سال دی عمر ہے، 4 سال دی عمر دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا، روزہ رکھیا،
روزہ مبارک رکھیا، دوپہر دا وقت ہویا، اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کچھ پیاس محسوس ہوئی، آپ دے دادا جان جناب آپ دا بازو پکڑ کے اندر لے گئے، آپ دا بازو پکڑ کے اندر لے گئے، آپ نو جناب والا فرمان لگے دادا جان پتر ویکھ دنیا دیاں ساریاں نعمتاں تیرے اندر موجود نے تے جناب والا تینوں ویکھن والا کوئی نہیں، تینوں روکن والا بھی کوئی نہیں، میں خود تینوں پکڑ کے چھوڑ کے جا رہا ہاں، تیرا دل کردا ہے مشروبات دنیا دے کئی قسم دے اس اندر موجود نے، دنیا دیاں ہر نعمتاں اس دے اندر پھل فروٹ موجود نے، جڑا تیرا من نے او تو کھا لے۔ اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی 4 سال دی عمر، آپ نے فرمایا جدوں میں روزہ رکھیا سی اس وقت بھی میرا رب مینوں ویکھدا سی، ہن بھی مینوں میرا رب ویکھ رہا ہے، دنیا نہیں ویکھدی نہ ویکھے، میں روزہ جڑے ذات واسطے رکھیا سی مینوں او تے ویکھ رہا ہے۔ روزہ جدی ذات واسطے بندہ رکھے وہ تو ویکھ رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ تیسری خصوصیت، چوتھی خصوصیت فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دے واسطے سرکش شیطان قید کر لے جاندے نے، رمضان دے اندر انہاں دی برائیاں دی طرف نہیں جا سکدے جنہاں دی طرف غیر رمضان دے اندر جناب والا گناہ کیتے جاندے سن، شیطان دے قید ہو گیا لیکن او دا اثر کچھ باقی رہ گیا، کچھ شیطان دے شتونگڑے رہ گئے۔ جناب والا اگر دنیا دے اندر ویکھیا جائے، اس مہینے دے اندر ویکھیا جائے تے ہوٹل کھلے نے، جناب والا پھر کی کردے نے کہ انہاں دے اندر جناب اے پردے کر کے سارا دن کھاندے پیندے رہندے نے۔ حضرات دی وقار اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے غلاموں، اے مسلمان تے کلمہ پڑھیا لیکن کلمے تے اڑ گیا، لیکن یقین اللہ تے نہ رکھیا، اللہ دے رسول تے یقین نہ رکھیا، میرے مصطفیٰ کریم دے فرمان تے یقین نہ رکھیا۔ اے سارا دن اے پہلے تے 11 مہینے بالکل ٹھیک سی، تندرست سی، جدو رمضان المبارک دا مہینہ قریب آ گیا یا رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، اس بندے نے کی کم کیتا کہ جناب لوگاں نو دسن لگ پیا کہ میں بیمار ہاں، میں بچپن دے اندر گر گیا، میں ہن جا کے چیک کرایا، ڈاکٹر صاحب نے مینوں مشورہ دیتا ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ تو جناب اے روزہ نہیں رکھنا، تو خوراکاں کھانیاں، تو جناب دوپہر وقت کھانا تے کھانا بھی تازہ کھانا، او خود خدا دا خوف کیتا جائے، اللہ دے جناب خوف تو ڈریا جائے، ایسے نہ ہوئے کہ اگر اسی حالت دے اندر بندے دی موت آ جائے تے پھر تیرا گناہ اگر اتنا ثواب ہی اس نیکی دا ملدا ہے تے او دے نالوں ڈبل گناہ بھی ملدا ہے۔ اگر اس مہینے دے اندر ایک نیکی دا ثواب 7 لاکھ تو زیادہ ملدا ہے تے پھر گناہ دا عذاب بھی 7 لاکھ تو زیادہ ملے گا۔ اگر برائی کریے تو پھر اتنا ہی گناہ بھی زیادہ ہے، تے مجھے 11 مہینے پتہ نہیں اتنے گناہ بندہ نہ کرے، تے ایک گناہ رمضان المبارک دے اندر کرن دے نال اگر اتنیاں برائیاں اتنیاں بدیاں بندے دے پلے پون تے پھر اس بندے دے دنیا دے آن دا کوئی مقصد ہے؟ حضرت جی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دا فرمایا کہ جناب اللہ 5ویں خصوصیت دے واسطے رمضان المبارک دی آخری رات دی اندر روزے داراں دی مغفرت کر دیتی جاندی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیتا آہیا لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر دی رات ہے؟ فرمایا لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، فرمایا نہیں بلکہ دستور ہے کہ جدو مزدور دا کم ختم ہو جائے تے اس نو مزدوری دے دیتی جاندی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شب قدر دی فضیلت علیحدہ ہے، رمضان المبارک دی آخری رات دا انعام علیحدہ ہے، جتنے لوگاں دی مغفرت پورے مہینے دی اندر کر دیتی جاندی ہے، اس آخری رات دے اندر انہاں سارے دے برابر ایک رات دے اندر لوگاں دی مغفرت کر دیتی جاتی۔ یہ مزدوری اس نو ملدی ہے اس رات دے اندر کہ جڑا بندہ پورا مہینہ جناب والا وہ روزے رکھدا ہے، روزے رکھ کے محنت مشقت بھوک پیاس سب برداشت کر کے تے پھر عید بھی حقیقتاً اسے بندے دی ہوندی ہے کہ جڑا بندہ ایک دل دے اندر خوشی ہوندی ہے کہ جڑا بندہ پورا مہینہ اللہ دا حکم بجا لائے، نماز پڑھے اور فطرانہ ادا کرے۔ حضرت جی وقار میرے کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو سعید خدری راوی نے فرماندے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دی ہر شب دے اندر اللہ جل جلالہ جہنمی لوگاں نو اس تو آزاد کر کے جنت عطا فرما دیندا ہے، اور ہر مسلمان دے واسطے شب و روز دے اندر ایک دعا ضرور قبول ہوندی ہے۔ رمضان المبارک دے اندر یاد رکھو کہ دعاؤں بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ کوئی بندہ نہ کہے کہ جناب اس مہینے دے اندر بس رمضان المبارک دا مہینہ آیا تے گیا تے اس دے اندر جڑی دعا کران گے وہ عام دنوں دی طرح قبول نہیں ہوے گی، لیکن حقیقتاً اس مہینے نو جس نے پایا نا